الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، میں آج کی اس پروقار محفل عالی شان میں جس موضوع سخن کو آپ کے کانوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہے عظمت حسین، رفعت حسین، بلندی حسین، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضرات گرامی قدر، وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے نا، سنن ابن ابی ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، حضرت حسین بھی واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، میرے آقا حسین کو دیکھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی چلتے چلتے حضرت حسین کے پاس جاتے ہیں، جا کر حضرت حسین کے قدموں میں دیکھا، میرے پیارے حسین کی جوتی مبارک پہ دیکھا کہ دیکھ کیا دیکھا، مٹی کے ذرات حضرت حسین کے قدموں کو چوم رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری، اپنی چادر اتاری، حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، اے چچا ابو ہریرہ، آپ تو میرے نبی کے بہت بڑے جانثار ہیں، آپ تو میرے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ اے حضرت ابو ہریرہ، آپ تو محدث حدیث ہیں، آپ میرے جوتے کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سنو، اے مانا والا کے لوگوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کہا واللہ لو یعلم الناس، واللہ لو یعلم الناس مثل ما اعلم لا ابقوہ علی رقابہم۔ اے حسین، مجھے اپنے جوتے صاف کرنے سے نہ روکیے، مجھے اپنے جوتے صاف کرنے سے مت روکیے۔ کیوں؟ کہا رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ان دنیا کے جہان کے لوگوں کو پتہ چل جائے، اگر ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو عزت میں آپ کی جانتا ہوں، جو بلندی میں آپ کی جانتا ہوں، جو عزت میں آپ کی جانتا ہوں، اگر یہ دنیا کے لوگ جان جائیں، اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے حسین، اگر یہ دنیا کے لوگ آپ کی عزت کو سمجھ جائیں، اگر آپ کی عزت کو جان جائیں، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، واللہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ آپ کے قدموں کو زمین پر نہ لگنے دے، یہ آپ کے قدموں کو زمین پر نہ لگنے دے، یہ آپ کے قدموں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت حسین سے تو سبھی نے پیار کیا، لیکن ہم حضرت حسین کی شہادت پر ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کہتے، بلکہ اہل حدیث تو فخر سے کہتا ہے، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، اماں فاطمہ کے دل کا چین، واہ حسین، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کا نور، واہ حسین۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی سے قرآن سیکھنے والا، واہ حسین، میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والا، واہ حسین، میرے نبی سے دین پڑھنے والا، واہ حسین، حضرت امیر معاویہ سے سلو کرنے والا، واہ حسین، حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام ماننے والا، واہ حسین،
صدیق اکبر کا مقتدی، واہ حسین صدیق اکبر کی عزت کرنے والا، واہ حسین فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والا، واہ حسین فاروق اعظم سے محبت میں دعائیں لینے والا، واہ حسین واہ حسین واہ حسین تیرے روزے، واہ حسین تیری نمازیں، واہ حسین قاری قرآن حسین، واہ حسین قاری قرآن حسین، واہ حسین معلم قرآن حسین، واہ حسین مدبر قرآن حسین، واہ حسین معلم قرآن حسین، واہ حسین مفسر قرآن حسین، واہ حسین کربلا میں جانے والا، واہ حسین کنبہ لٹا دینے والا، واہ حسین پھر میرا تو دل کرتا ہے کہ میں سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹوایا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹوایا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا، سلام اس پر کہ شہادت بھی جس پر خود ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ عبادت بھی خود جس پر ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ طہارت جس کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ طہارت جس کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ جس نے نانے سے خود پڑھا کلام اللہ، سلام اس پر کہ جس کے چرچے 400 ٹہرے، سلام اس پر کہ جسے سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جسے سید شبیر کہتے ہیں، تڑپ جانا، سلام اس پر کہ جسے محمد کی تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جسے محمد کی تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جسے محمد کی تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے آج چرچے 400 ٹہرے، سلام اس پر کہ جو اپنے رب کے ہاں سرخرو ٹھہرے، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹوایا، سلام اس پر کہ جس نے نانے کا مدینہ چھوڑ آیا، سلام اس پر کہ جس کی ہر ایک ادا کریمانہ، سلام اس پر کہ جس کی ہر ایک ادا کریمانہ، سلام اس پر کہ جس کا علی بابا رسول نانا۔ پھر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ملک پاکستان میں 2 قسم کے گروہ بن چکے، اس دنیا میں 2 قسم کے گروہ فتنے وجود میں آ چکے، ایک ان میں سے وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی عزت تو بہت کرتا ہے، صحابہ کرام کا نام تو بہت لیتا ہے، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ حضرت حسین کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ ایمان سے بتانا کہ جو اہل بیت کی گستاخی کرے وہ صحابہ پر ایمان لا سکتا؟ کہ جو صحابہ کرام پر ایمان لاتا ہے وہ اہل بیت پر بھی ایمان لاتا ہے، جو صحابہ پر ایمان نہیں لاتا وہ اہل بیت پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ دوسرا گروہ، دوسرا فتنہ کہ جو اہل بیت کا نام تو بہت لیتا ہے، حسین 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 تو بہت کرتا ہے، لیکن میرے صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے، حسین 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 بہت کرتا ہے، فاروق اعظم کو گالیاں دیتا ہے، حسین 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 تو بہت کرتا ہے، عثمان غنی کو گالیاں دیتا ہے۔ ایمان سے بتانا کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے وہ اہل بیت کو بھی مانتا، کیونکہ جس دل میں صحابہ کرام کی عزت ہے اسی دل میں اہل بیت کی عزت ہے، جس دل میں اہل بیت کی عزت ہے اسی دل میں صحابہ کرام کی عزت ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث اہل سنت ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی عزت بھی جانتے ہیں، اہل بیت کی عزت بھی جانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عزت پر بھی جانیں نشاور کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت پر بھی جانیں نشاور کرتے ہیں۔ آخر پر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔